تو بدنام ترین لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اعلیٰ اقدار، اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ایسے لوگ بھی موجود تھے۔ تو اب جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بن گئے تو انہوں نے سارے فیصلوں کو چیک کیا۔ تو یہ جو ماوراء النہر ہے، قتیبہ بن مسلم کا علاقہ جہاں وہ شہید ہوا، یہاں سے ایک عیسائی نوجوان ایک خط لے کر شام گیا، دمشق۔ عمر بن عبدالعزیز سے اس کاغذ درخواست پیش کی اور کہا کہ آج سے 9 سال پہلے، یعنی 99 کا واقعہ ہے، 99 یا 100 ہجری کا، اور یہ جو فیصلہ ہے وہ 93 کا ہے۔ 93 سے تقریباً 9 سال بنتے ہیں، 9 سال بنتے ہیں، 7 سال بنتے ہیں۔ 7 سال پچھلا واقعہ اس نے ذکر کیا کہ قتیبہ بن مسلم نے ماوراء النہر میں حملہ کیا، سمرقند میں، بخارا جہاں کے امام بخاری ہے رحمہ اللہ۔ تو اسلامی اصولوں سے ہٹ کر انہوں نے حملہ کیا، جو کہ ہم نے اسلامی اصول یہ پڑھے ہیں کہ جب کوئی فوج کسی غیر مسلم علاقے میں داخل ہوگی تو وہ اعلان کرے گی کہ اسلام لے آؤ، اسلم تسلم، پھر تم ہمارے بھائی ہو، پھر تم میں سے جو حاکم ہے وہ ہمیں قبول ہے، جو جس عہدے پر ہے وہ اسی پر رہے گا، لیکن اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو پھر جزیہ دے دو۔ اگر تم جزیہ دے دو تو پھر بھی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تمہارے حاکموں کو تمہارے اوپر حاکم رہنے دیں گے ہم، جب تک وہ کوئی بڑی غلطی نہ کرے۔ لیکن اسلام بھی نہیں لاتے ہو، جزیہ بھی نہیں دیتے ہو تو پھر جنگ ہوگی۔ تو اس نوجوان نے لکھا کہ جب سمرقند میں حملہ ہو رہا تھا تو قتیبہ بن مسلم جو پوری دنیا کو فتح کرتے ہوئے آ رہا تھا، تو سمرقند کے حملے میں ساری دنیا کے مسلمان اور عیسائی جو سمرقند میں رہتے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ قتیبہ نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا کہ سمرقند کے لوگوں اسلام لے آؤ، نہیں تو جزیہ دے دو، نہیں تو ہم جنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بغیر کسی اسلامی اعلان کے فوراً ہم پہ چڑھائی کر دی، اور جب لوگ صبح اٹھے تو سمرقند پر قتیبہ بن مسلم کی فوجیں چھائی ہوئی تھیں۔ جنگ گو کہ نہیں ہوئی، کوئی بندہ قتل نہیں ہوا، لیکن اسلامی اصولوں کے خلاف حملہ ہوا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے فیصلہ لیا کہ فوراً جاؤ اور وہاں کے گورنر کو میرا یہ خط دے دو۔ خط میں کیا لکھا تھا کہ فوراً کسی اس علاقے کی بڑی مسجد میں، عدالت میں بھی نہیں، کسی بڑی مسجد میں ایک قاضی کو بٹھاؤ۔ اس قاضی کا نام بھی نہیں لکھا، کسی قاضی کو بٹھاؤ اور یہ قضیہ سنو جو یہ نوجوان عیسائی کہہ رہا ہے، اور اس پر فیصلہ کرو اور مجھے خبر دو۔ مسجد میں ایک عادل قاضی کو بٹھایا گیا، اس نے عیسائی نوجوانوں کی بات سنی، مسلمانوں سے گواہی دی، تو پتہ چلا قتیبہ بن مسلم تو شہید ہو چکے تھے 7 سال پہلے، لیکن گواہی یہ آئی کہ ہاں ایسا ہوا ہے کہ سمرقند کی فتح میں اسلام کا اعلان نہیں کیا گیا، جزیہ کا اعلان بھی نہیں کیا گیا، ڈائریکٹ فوجیں داخل کر دی گئی تھی۔ اور اس قاضی نے یہ فتویٰ دیا کہ سمرقند کا وہ علاقہ جس میں اسلام کے اعلان کے بغیر فوجیں داخل ہوئی تھی، مسلمان اپنا ساز و سامان لے کر 1 دن کے اندر سمرقند کو خالی کر دیں۔ اب دنیا دیکھ رہی ہے، مسلمان فاتحین جن کا ہر طرف غلغلہ ہے، اب مسلمان ہیں کہ کوئی اپنا سامان اٹھا رہے ہیں، کوئی گھر کا سامان اٹھا رہا ہے، فوجیں اپنا سامان اٹھا رہی ہیں، مسجدوں سے لوگ نکل کے واپس جا رہے ہیں۔ جو عبادت گاہیں بنائی تھی مسلمانوں نے اپنے لیے، وہ ساری کی ساری چھوڑ کر سمرقند سے باہر نکلے۔ وہی سمرقند کے لوگ واپس آئے اور کہا کہ اب صرف تم نہیں، اب ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ واپس آؤ، ہمارے اوپر حکومت بھی کرو اور ہمیں اسلام کی دولت سے بھی مالا مال کرو۔ یہ وہ انصاف والے فیصلے تھے کہ جس کے نتیجے میں ہوا کیا، وہی سمرقند ہے جس کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ آج امام بخاری کا ذکر انسان کرتا ہے تو سمرقند لوگوں کو بھول جاتا ہے، حالانکہ سمرقند کے اندر ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام بخارا ہے۔
اسی علاقے میں امام مسلم پیدا ہوا، نیشاپور بھی اسی کے قریب میں آتا ہے۔ اسی علاقے میں ترمذ ہے، امام ترمذی وہاں پیدا ہوئے۔ سیاست کے بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے۔ آپ کا یہ البیرونی وہاں پیدا ہوا، امام رازی وہاں پیدا ہوئے۔ درجنوں نہیں، سینکڑوں اجل علماء پیدا ہوئے، جن علماء نے دین کی وہ خدمت کی کہ لوگ اربوں کی دین کی خدمت کو بھول گئے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جو فرمایا تھا حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ایسے ہاتھ رکھ کے کہ اس شخص کی قوم ایسی ہوگی کہ اگر ثریا ستارے پر بھی اگر دین نظر آئے تو یہ وہاں سے بھی دین کو اتار لائیں گے۔ یہ سارے امام بخاری اور یہ سارے امام مسلم کے علاقے اور رے کے علاقے اور نیشاپور اور ترمذ یہ سارے فارسی علاقے ہیں جو فارسی بولتے ہیں۔ خود امام بخاری کی زبان بھی فارسی ہے، دیگر ائمہ کا بھی یہی حال ہے۔ وہ جو حضور نے حضرت سلمان کی نسل کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ ثریا سے دین کو اتار کے لے آئیں گے، آپ اندازہ کریں کہ امام بخاری عربی نہیں ہے، فارسی ہیں، سلمان فارسی کے علاقے اور اس کی نسل سے ہیں، امام مسلم اس کی نسل سے ہیں، امام ترمذی اس کی نسل سے ہیں، دیگر بڑے بڑے محدثین و فقہاء ان کی نسل سے ہیں۔ یہ لوگ دین کا وہ کام کر گئے ہیں کہ آج ہم امام بخاری کے کام کو دیکھ رہے ہیں، عربوں کے کام کو نہیں دیکھ رہے۔ آج عرب جو علم کی دنیا میں اپنے آپ کو انتہائی بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، انتہائی متکبر ہیں وہ علم کی دنیا میں، لیکن امام بخاری کے دروازے پر وہ بھی آپ کو جھکے ہوئے نظر آئیں گے، امام مسلم کے دروازے پر وہ بھی آپ کو جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ وہ انصاف اور عدل کے فیصلے تھے کہ جس سے بخاری پیدا ہوا، جس سے مسلم پیدا ہوا، ابن ماجہ پیدا ہوئے اور امام رازی پیدا ہوئے اور البیرونی پیدا ہوئے اور دیگر بڑے بڑے علماء اور اجل فقہاء پیدا ہوئے۔ یہ وہ مسلمانوں کی امتیازی شان ہے کہ جس علاقے میں مسلمان داخل ہوئے ان کے عدل اور ان کے انصاف کی برکت سے اس علاقے میں اسلام داخل ہوتے ہی اسلام مستحکم ہو گیا۔ جن قوموں کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی وہ قوم بھی ان کے خلاف اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔